السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارا یہ بھی آر قرآن چینل میں خوش آمدید ہے۔ آج کا ویڈیو ہے صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، جنات کی پیدائش۔ قرآن و حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ایک طویل زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے۔ پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لی۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جنات دونوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ احادیث میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے۔ اور قرآن کریم میں جنات کے ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، تو انسان اور جنات عبادت کے مکلف ہیں، دوسری مخلوق عبادت کے مکلف نہیں ہیں۔ تو اس لیے انسان اور جنات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے تو دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا اور پھر دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر دل کو بند کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ان ٹانکوں کا اثر بھی دیکھا تھا، ٹانکوں کا اثر بھی دیکھتا تھا۔ یعنی اگر ہمیں کبھی مار لگے تو زخم ہو گیا تو جو اسے سیون بولتے نا، تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو ہے وہ سیون جو ہے وہ ٹانکے جو نظر آتے تھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ تو نماز جو ہے اہم عبادت ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے۔ اگر نماز صحیح ہے تو باقی اعمال میں بھی کامیاب ہوں گے، اگر نمازوں میں ہمیں ناکام ہیں تو باقی اعمال میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہر بالغ مرد اور عورت پر، ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ جمعہ یا عیدین میں یا جنازے میں، ایسا نہیں، روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، ضروری ہے۔ ہمیں جو کھانا کھاتے ہیں اس سے بھی اہم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کتنا وقت کھائے،
کیوں نہیں کھائے اس کے بارے میں نہیں پوچھتے، ہمیں اللہ کی عبادت کیے یا نہیں، نمازیں پڑھے نہیں، روزہ رکھے نہیں، زکوٰۃ اگر فرض ہو گیا دیے نہیں، حج فرض ہو گیا کیے نہیں، تو اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو آپ ہی سمجھو جب ہم کھانا پینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھتے ہیں تو عبادت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کون سی چیز اہم ہو گئی؟ تمہیں خود سوچیے۔ تو کھانا پینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے، حساب کتاب ہوتا وہ الگ ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، مگر یہ نہیں پوچھتے تمہیں کیوں نہیں کھائے، تمہیں کیوں آج دوپہر کا وقت کیوں نہیں کھائے، رات کا وقت کیوں نہیں کھائے، یہی نہیں پوچھتے اللہ تعالیٰ۔ کیوں نماز نہیں پڑھے، آج فجر نماز کیوں نہیں پڑھے، ظہر کیوں نہیں پڑھے، عصر کیوں نہیں پڑھے، مغرب کیوں نہیں پڑھے، عشاء کیوں نہیں پڑھے، تو اس کے بارے میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو آپ خود سوچو کیا کون سی چیز اہم ہے، نماز یا ہمارا کھانا؟ تو نماز ہی اہم ہے، اس لیے ہم جہاں کہیں ہو نماز کو جو ہے ہرگز نہ چھوڑیں، وقت پر ادا کریں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہدایت کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ سورہ فاتحہ کی آیتیں آپ سب کو معلوم ہے، تو ہمیں دعا میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کرتے وقت نماز کے بعد جو اللہ سے ہم مانگتے ہیں، دعا بھی ایک اہم عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ تو دعا میں بھی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ایسا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا میں بھی جو ہے دعا کے طور پر یہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے بعد کی تسبیحات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 90 پر 9 مرتبہ ہوئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ مل کر 100 ہوئے، پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ تو اس لیے آسان عمل ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، ہر ایک جو عمل کیجیے، اس کا اہتمام کیجیے۔ ایک گناہ کے بارے میں، نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، تاکید کے ساتھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز اللہ تعالیٰ اس دین کو، دوسرے مذہب کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، کافروں کے لیے مال سے تعجب کرنا، کافروں کے مال سے تعجب کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ کافروں کے مال سے تعجب کرنا۔ آخرت کے بارے میں، قبر کے 3 سوال۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، من ربک، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، ما دینک، من دینک نہیں ہے، ما دینک ہے۔ بہت سے لوگ من دینک کہتے ہیں، من کے معنی کون ہے، ما کے معنی کیا ہے، تو یہاں ما دینک ہے، اس کا معنی کیا ہے، تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے، من نبیک، وہ کہتا ہے محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ فائدہ، بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے، یعنی خراب خون نکل جاتا ہے، اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے، اور کھانے کے بعد جب تک انگلیوں کو نہ چاٹ لے ہاتھ کو رومال سے نہ پوچھے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کس دانے میں برکت ہے۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت جو ہے دسترخوان بچھانا ہے، اور دسترخوان بھی پاک صاف رہنا ہے۔ اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو آگے بھیجیں اور کامنٹ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔